خدا باپ کے گاپے محبت میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایونجلسٹ نیلم اوگسٹن کی طرف سے سلام قبول ہو۔ عزیزوں، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور ان تمام تر پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں۔ خداوند اس کے عوض آپ کو بہت برکت دے۔ آج پھر ایک مرتبہ ہم بہت ہی خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے آزادی بامطابق بائبل مقدس۔ اور اس ٹاپک کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر خدا کے بہت بابرکت خادم کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو علم و فہم و فراست کی روح سے نوازا ہوا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کی۔ بشپ صاحب، وی ویلکم یو آن آر سیٹس۔ کیسے ہیں آپ؟ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند اس نشست میں یقیناً برکت بخشے گا۔ بالکل۔ بشپ صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں تو وطن کی آزادی کی بات کی۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بائبل مقدس ہمیں آزادی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بنی نوع انسان نے گناہ کیا، جب بنی نوع انسان نافرمانی کے باعث گناہ جیسی غلامی میں دھنس گیا، تو کیا ایسا ہوا، کیا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ وہ آزادی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور انسان غلامی کا شکار ہو گیا، اور پھر کس نے دوبارہ سے انسان کو غلامی میں سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر آئے؟ جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں آزادی کی بابت سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا، یعنی اس کو آزادی بخشی، اور اسے آزادی کے ساتھ ساتھ حق خود ارادیت، سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ بھی دیا اور اس کو آزاد کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آزادی کی ایک حد بھی اس سے مقرر کی، اور وہ یہ اسے کہا جس دن تو نے اس درخت سے پھل کھایا تو مرا۔ تو اس کے معنی ہے کہ آزادی کی ایک حد کا تعین بھی اس سے کیا۔ لیکن جب انسان آزاد تھا تو شیطان اس آزادی کو دیکھ نہ سکا۔ اس نے اس آزادی کو سلب کرنے کے لیے انسان کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے تحریک دی، اور جب انسان خدا کی خلاف ورزی کر چکا تو وہ گناہ کا غلام ہو گیا اور شیطان کی غلامی میں بھی آ گیا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے کہ لوکا 13 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی۔ اب غور کریں، شیطان نے اسے باندھا تھا، تو اس کے معنی ہے کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب یسوع مسیح نے اسے چھڑایا، تو اس کے معنی ہے کہ بائبل میں واضح تصور ملتا ہے، خدا آزاد کرتا ہے، خدا آزادی بخشتا ہے، خدا غلامی سے چھڑاتا ہے اور انسان غلامی سے رہائی پاتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت کو پڑھیں، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، بس یسوع نے یہودیوں سے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں، کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گناہ کی غلامی ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور جو گناہ کا غلام ہے تو پھر وہ شیطان کے قبضہ اختیار میں آ جاتا ہے، اس کی آزادی کو شیطان سلب کر لیتا ہے، اور پھر شیطان اس کے ذہن اور خیال کو اپنے تابع کرتا ہے، اور وہ کچھ کرتا ہے
جو کچھ شیطان چاہتا ہے اور اس کی اپنی آزادی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی آزاد کرے گی۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو سچائی آزاد کرتی ہے۔ رومیو چھٹے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو چھٹے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ اب جب ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ہم راست بازی کے غلام سے مراد یہ ہے کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا کی مرضی پر چلتا ہے۔ جب ہم راست بازی کے غلام ہیں تو اس کے معنی ہے راست خدا کے آئین اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ تو گویا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، لیکن جب راستی اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اور یوں اس کی آزادی قائم اور برقرار رہتی ہے۔ اور جب ہم گلتیوں چوتھے باب کی 5ویں آیت کو پڑھیں، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع نے ہمیں آزاد کیا، اور یہ خدا کے فضل سے ہے کہ خدا نے ہمیں آزادی بخشی ہے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بخش دیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم آزادی حاصل کریں۔ دیکھیے میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 36ویں آیت میں لکھا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اب بیٹا آزاد کرے گا تو واقعی آزاد ہوگے، یعنی انفیکٹ ریالٹی میں، حقیقت میں یہ خیال نہیں اب رہا، بلکہ حقیقت میں ہم آزاد ہوتے ہیں جب ہمیں بیٹا آزاد کرتا ہے۔ گویا اگر کوئی سیاسی آزادی حاصل کر بھی لیتا ہے تو بھی وہ گناہ کا غلام ہے۔ اب سیاسی آزادی کے حصول میں کوئی سیاسی رہنما اس کی مدد کر سکتا ہے کہ سیاسی آزادی دلوا سکتا ہے، لیکن گناہ سے آزادی کوئی سیاسی رہنما یا کوئی تعلیمی شخصیت یا کوئی سماجی شخصیت اسے آزاد نہیں کر سکتی۔ بیٹا یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب آزاد کرتا ہے تو انسان آزاد ہوتا ہے۔ گویا حقیقی آزادی ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے، اور وہ آزادی ہے گناہ سے آزادی۔ اور جب میں بات یہ بیان کر دوں کہ اگر سیاسی طور پر آزاد ہو بھی گئے نا تو وہ گناہ کے غلام ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن جب وہ سیاسی طور پر آزاد ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ گناہ کی غلامی سے بھی آزاد ہیں تو یہ آزادی قائم رہتی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو گویا یسوع کے وسیلہ سے ہمیں جو آزادی حاصل ہوئی ہے یہی حقیقی آزادی ہے، اور جب اس کو انسان سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خوشیاں اور اطمینان ہوتا ہے۔ رومیو 7ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، بس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ اب جب ہم
یسوع مسیح کے وسیلہ سے آزاد ہوئے تو اب ہم پاک روح کی تحریک میں چلتے ہیں اور ہماری آزادی بھی قائم رہتی ہے، برقرار بھی رہتی ہے، اور ہم اس دنیا میں فتح مندی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ سیاسی آزادی تو سیاسی رہنما دے سکتے ہیں، لیکن گناہ سے آزادی، شیطان سے آزادی صرف خدا کا بیٹا یسوع بخش سکتا ہے، اور یسوع ہمیں آزاد کرتا ہے۔ تو ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو مسیحی جو ہیں وہ آزاد ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے انہیں گناہ سے آزاد کیا۔ اور اگر ہم سیاسی آزادی کی بھی بات کریں تو جب بنی اسرائیل ملک مصر میں تھے تو وہ مصریوں کے غلام تھے، اور من حیث القوم خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے چھڑایا، اور خدا نے 10 آفات بھیجی اور اپنا رعب فرعون اور اس کی رعیت پر اس نے اپنا رعب ظاہر کیا، اور بڑی قدرت کے ساتھ خدا مصر سے ان کو لے آیا۔ اب جب وہ آزاد ہوئے تو مصریوں نے اور فرعون نے سوچا کہ یہ تو آزاد ہو گئے ہیں، اب ان کا پیچھا کیا کہ ہم ان کو واپس لے آئیں۔ تو گویا آزادی کے بعد آزادی کے خاتمے کے لیے دشمن کوشش کرتا ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا نے ان کی آزادی کو قائم رکھا۔ کیسے؟ بحر کلزم سامنے تھا اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کی سپاہ تھی، اور وہ اس دور کے عسکری ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھے۔ اب فرعون اور اس کی فوج پیچھے ہے، سامنے بحر کلزم ہے، لیکن خدا نے ان کے لیے بحر کلزم میں راستہ بنایا۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا سیاسی آزادی بھی بخشتا ہے، اور جب تک خدا آزادی نہ بخشے انسان کی ساری کوششیں اور اس کی ساری صلاحیتیں بے معنی ہیں۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا آزادی بخشتا ہے۔ جب ہم رومیو 6 باب کی 6 آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوئے اور اب نئی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل ملک مصر میں تھے تو اب وہ والی لائف نہیں گزار رہے تھے جو ملک کنعان میں ہے، تو ملک کنعان میں اس سے زیادہ خوشحالی اور ترقی۔ اور اسی طرح جب ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمیں آزادی حاصل ہوتی ہے، اس آزادی میں ہم خوشگوار اور بابرکت زندگی گزارتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر جو آزادی ہے وہ آزادی خوشی کا باعث اور ہماری زندگی میں اطمینان کا باعث، اور ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں پہلا پطرس 2 باب 16ویں آیت، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ تو جب آزاد ہو گئے ہیں تو ہم جانیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اس آزادی کو جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے، تو اس آزادی میں اب بدی کو نہیں۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، پہلا پطرس 2 باب 16ویں آیت، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اب ہماری آزادی کی بقا ہے، ہم خدا کے بندے جانیں کہ ہم خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہم اب اس کے آئین پر اور اس کے کلام پر عمل کریں، اور جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم آزاد بھی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بابرکت اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔
کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے جانیں۔ جب ہم دوسرا پطرس دوسرا باب 19ویں آیت کو پڑھیں، خدا کے کلام مقدس میں وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ ہماری زندگی میں کنٹرڈکشن ہو، یہ ظاہر اور باطن میں تضاد ہو کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے نظریات میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حقیقی مسیح جو آزاد ہے گناہ سے، شیطان سے، تو وہ اپنے خدا کے تابع ہے، اس کے آئین کے تابع ہے اور سچائی سے واقف ہوگا، سچائی آزاد کرے گی۔ جب وہ آزاد ہوا ہے تو اب آزادی کی بقا اس میں ہے کہ وہ خدا کے کلام سے نہ ہٹے، کلام کے تابع رہے، تو یقیناً پھر خدا اس کو برکتوں سے نوازتا ہے اور اس کے وسیلہ سے خدا اوروں کو بھی برکت بخشتا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، بدی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تو یسوع مسیح ہی وہ درمیانی بن کر آئے اور اس غلامی کی دیوار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھا دیا۔ سو بشپ صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح نے تو ہمیں آزادی کروا دی ہے، یسوع مسیح نے ہمیں غلامی سے یا گناہ کی غلامی سے آزاد کروا دیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آج کیوں انسان گناہ جیسی غلامی میں مبتلا ہے، اور گناہ کی دیگر اقسام جیسے کہ جھوٹ ہو گیا، لالچ ہو گیا، بدی ہو گئی، نفرت ہو گیا، بغض، حسد، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، آج بھی انسان کیوں ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ سو ایک انسان کس طرح سے اس سے باہر آ سکتا ہے؟ انسان ان جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، جھوٹ، فریب، مکر اور بغض، حسد، لالچ، ان کے شکنجے میں اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا۔ جب مسیح کے ساتھ اس کی رفاقت نہیں ہے، مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی باتوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے کاموں کو نہ کریں، آئیے میرے ساتھ دیکھیں غلطیوں 5واں باب 19ویں آیت، جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کے بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو پہن کر پھر واپس گناہ کی دلدل میں جاتے ہیں، لالچ اور شہوت پرستی، ناچ رنگ یا نشہ بازی، لیکن جب وہ اپنے خدا کے ساتھ پیوست رہیں گے، اپنے خدا کی رفاقت میں رہیں گے اور روح القدس کے بہاؤ میں اپنی زندگی بسر کریں گے، تو خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرے گا اور وہ یقیناً خدا کے پاک روح کی تحریک میں زندگی گزاریں گے، اور پھر وہ کچھ کریں گے جو خداوند چاہتا ہے۔ اور ان کی زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ آئیے دیکھیں غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں آیت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم اور پرہیزگاری ہے۔ اب جب وہ اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے، اس کی حضوری میں رہیں گے، اس کے آئین کے مطابق چلیں گے، تو پھر ان میں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، تحمل ہوگا، بردباری ہوگی، حلیمی ہوگی، اور یہی آزادی کی بقا کے لیے ضروری۔ یہی آزاد معاشرہ جو روح کی تحریک میں چلتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے خدا سے بھی دور، اور بعض وہ ممالک جو جدیدیت کی طرف، ماڈرنٹی کی طرف، یا اپنے آپ کو ایڈوانس کنٹریز کہتے ہیں، لیکن کلام سے ہٹ کر ہیں اور کلام خدا کے مطابق نہیں چلتے،
اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہیں، نہ باپ کی سنتے، نہ ماں کی سنتے، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کی عزت، اور آسمانی باپ کے بھی تابع نہیں ہیں۔ پھر وہ حرکات کرتے ہیں جس سے ان کی آزادی سلب ہو جاتی، جن سے یعنی آزادی ان کی برقرار نہیں رہتی، اور یوں معاشرہ اخلاقی انحطاط پذیری کا شکار ہوتا ہے، معاشرے میں امورالٹی آتی ہے، اور معاشرہ دن بدن ڈی مورلائز ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس انحطاط پذیری سے پھر انسان گراوٹ کا شکار اور اس کی آزادی قائم نہیں رہتی، اور یہی حالات اور یہی کیفیت جو ہے وہ ابلیس چاہتا ہے تاکہ ان کو پھر واپس غلامی کے جوئے میں جوتے اور وہ پھر غلام ہوں۔ لیکن جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو پھر غلامی کے جوئے میں نہ جوتے، شیطان کی غلامی میں نہ جائیں، تو ہمیں روحانی آزادی حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہم خدا کے پاک روح کی تحریک میں چلتے ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح جو ہمیں کہتا ہے نا، ہم وہی کچھ کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتے۔ میرے ساتھ دیکھیے رسولوں کے اعمال۔ اصل آزادی یہ ہے کہ ہم پاک روح کی تحریک میں چلیں، پھر روح جو کہے گا نا ہم وہ کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال 16 باب 6 آیت۔ اور وہ فروگیا اور گلتیہ کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اب منع کیا تو وہ منع ہو گئے۔ اور 7ویں آیت، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے جانے نہ دیا۔ جب جانے نہیں دیا وہ نہیں گئے، تو اس طرح ان کی آزادی برقرار ہے۔ بس وہ موسیٰ سے گزر کر ترواس میں آئے۔ اب جب خدا کا پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ چلتے ہیں۔ تو وہ باتیں جو کلام میں نہیں ہیں لیکن معاشرتی طور پر، سماجی طور پر وہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم شیطان کی غلامی میں نہیں جاتے۔ اب جو خدا کے روح نے انہیں بتایا، انہوں نے وہی کیا، اپنی مرضی نہیں کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہماری آزادی قائم ہو گئی ہے تو پھر ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلیں، اور پھر کبھی غلامی میں نہیں جائیں گے، پھر جان دینے تک خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور پھر زندگی کا تاج پائیں گے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کو قائم رکھیں خدا کے کلام پر عمل کرنے سے۔ بالکل، خدا چاہتا ہے ہم اپنی آزادی کو قائم رکھیں۔ بشپ صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، زمین کی بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، سمندر کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، گو کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ضرور کی گئی ہے۔ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا آزادی کی بھی کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں بیان کیا کہ آزادی کی حد یقیناً ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیے، جب ہم پیدائش 2 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں آزادی ہے، لیکن اب اس آزادی کی حد، اور وہ کیا ہے 17ویں آیت، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب اس نے کہا ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، جس کا معنی ہے آزادی۔ اور اس آزادی کی حد کیا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کبھی نہ کھانا۔ تو اسی طرح خدا نے ہمیں آزاد رکھا ہے، لیکن اس سے حکم دیا ہے، اور یہ حکم جو اس نے ہمیں دیے ہیں اس سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم اس حد کو پار کرتے ہیں،
اور ہماری آزادی قائم نہیں رہتی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حدود کے اندر، یعنی کلام کی حدود کے اندر، خدا کے آئین کی حدود کے اندر اور روح القدس کے بہاؤ میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی قائم بھی رہتی ہے اور برقرار رہتی ہے. ویری ویل ڈن بشپ صاحب. سو آپ دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کے اس موضوع سے کیا ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس موضوع سے مسیحی نقطہ نظر بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب آزاد ہوئے ہیں تو ہم اس آزادی کی قدر کریں، اور جس نے ہمیں آزاد کیا اس کی بھی قدر کریں. یس. اور ہماری آزادی کیسے ہوئی؟ ہمیشہ خون کی قربانی، خون بہایا گیا ہماری آزادی کے لیے، اور وہ خون کسی بکرے بچڑے کا نہیں، بلکہ خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا، جو بے عیب تھا، جس سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ہماری جانوں کو بچانے کے لیے ہمارے عوض اس نے اپنی جان دی. گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تاہم ہمیں اس سے موت سے آزاد کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی اور اپنی زندگی ہمیں دے دی. تو اب ہم کلام مقدس کی روشنی میں پڑھتے ہیں یا ہم نے پڑھا کہ ہماری آزادی کی بہت بھاری اور بڑی قیمتی ہے ہماری آزادی، کیونکہ یسوع نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں آزاد کیا ہے. اور اس آزادی کی حد یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے تابع رہیں، اس کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں. اور یسوع مسیح نے اس دنیا میں اپنی شخصیت سے، اپنے زندگی کے ہر پہلو سے یہ ثابت کیا اور اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا. تو یہ ہے آزادی کا عملی پہلو کہ ہم اس دنیا میں اپنے آسمانی باپ کے تابع ہو کر جان دینے تک اس کے وفادار رہیں، اور یہ آزادی جو اس نے بخشی اس کی قدر کریں اور اس کے تابع رہیں، اس کے آئین کے تابع رہیں. اور جب خداوند کا ہاتھ ہم پر ہے تو وہ ہماری سیاسی آزادی کو بھی قائم رکھتا ہے، ہماری خاندانی آزادی کو بھی قائم رکھتا ہے، معاشی آزادی کو بھی قائم رکھتا ہے، اور ہمیں من حیث القوم دوسری اقوام سے زیادہ سرفرازی بخشتا ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب آپ کی آمد کا، اور ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. گاڈ بلیس یو آل.